السلام علیکم معزز ناظرین، آج مکہ مکرمہ کی خوبصورت تاریخ پر گفتگو کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں مکہ کسی بھی خاص شعبہ گروہ کے مرکزی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت سعودی عرب نے شہر کا انگریزی نام مکہ سے بدل کر مکہ کر دیا۔ معروف مورخ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بکے کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ کو القرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ذو الحجہ میں 20 سے 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے۔ مسجد حرام کی پہلی 4 دیواری عمر فاروق نے 639 میں بنائی تھی، جبکہ 777 میں مدی کے دور میں مسجد کی تاریخ کی اس وقت کی سب سے بڑی توسیع ہوئی تھی، جس کے گرد 1576 میں عثمانی ترکوں نے سفید گنبدوں والے برآمدے بنائے تھے جو 21ویں صدی تک موجود تھے۔ یہ 4 دیواری بنانے کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے مکانات بنا کر بیت اللہ کو تنگ کر دیا اور اپنے گھروں کو اس کے بالکل قریب کر دیا، تو عمر بن خطاب کہنے لگے، بلا شبہ کعبہ اللہ تعالی کا گھر ہے اور پھر گھر کے لیے صحن کا ہونا ضروری ہے، تو عمر بن خطاب نے ان گھروں کو خرید کر منہدم کر کے اسے بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح مسجد کے ارد گرد قد سے چھوٹی دیوار بنا دی گئی جس پر چراغ رکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے بھی کچھ اور گھر خریدے جس کی قیمت بھی بہت زیادہ ادا کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان ہے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد کی توسیع کرتے وقت ایک ستون والے مکان بنائے۔ حضرت ابن زبیر نے مسجد کی توسیع نہیں بلکہ اس کی مرمت وغیرہ کروائی، اوراس میں دروازے زیادہ کیے اور پتھر کے ستون بنائے اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی 4 دیواری اونچی کروائی اور سمندر کے راستے مصر سے ستون جدہ بھیجے اور جدہ سے اسے ریڑھی پر رکھ کر مکہ مکرمہ پہنچایا، اور حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ وہ اسے وہاں لگائے۔ جب ولید بن عبد الملک مسند پر بیٹھا تو اس نے کعبہ کے تزئین میں اضافہ کیا اور پرنالہ اور چھت میں کچھ تبدیلی کی، اور اسی طرح منصور اور اس کے بیٹے مہدی نے بھی مسجد کی تزئین و آرائش کی۔ علاوہ ازیں لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی سال بھر مکہ آتے۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ علاوہ ازیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی اور منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ حج کے دوران میدان عرفات میں بھی قیام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے اور دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اسی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور شہر کی جانب آنے والی شاہراہوں پر انتباہی بورڈ نصب ہیں۔ جن مقامات سے غیر مسلموں کو آگے جانے کی اجازت نہیں وہ حدود حرم کہلاتی ہیں۔ سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے برعکس مکہ کا موسم سردیوں میں بھی نسبتاً گرم رہتا ہے۔ سردیوں میں رات کا درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ اور دوپہر کے وقت 25 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دوپہر کو درجہ حرارت عام طور پر 40 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ رات کو بھی 30 درجے تک رہتا ہے۔ نومبر سے جنوری کے درمیان عموماً ہلکی بارشیں ہوتی ہیں۔ مسجد کے کل 112 چھوٹے بڑے دروازے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور مرکزی دروازہ سعودی عرب کے پہلے فرمانروا شاہ عبدالعزیز کے نام پر موسوم ہے، جس نے تیل کی دولت دریافت ہونے کے بعد حاصل ہونے والی مالی آسودگی اور ذرائع آمد و رفت مثلاً ہوائی جہازوں وغیرہ کی ایجاد سے ہونے والی آسانیوں سے حاجیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد مسجد حرام میں تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد شاہ سعود کے دور میں مسجد کی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیر شروع ہوئی اور سابق ترکی تعمیر کے برآمدوں کے پیچھے 2 منزلہ عمارت بنی۔ اس تعمیر میں مختلف دروازے بنائے گئے تو مسجد کے جنوب کی طرف سے 4 میں سے پہلا اور بڑا دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب عبدالعزیز رکھا گیا۔ دوسرا بڑا دروازہ باب الفتح ہے جو شمال مشرق میں مروہ کے قریب ہے، جہاں 12 جنوری 630 کو فتح مکہ کے دن اسلامی لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت مسجد حرام میں داخل ہوا۔ تیسرا بڑا دروازہ باب العمرہ ہے جو شمال مغرب کی طرف ہے،
اور جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپریل 629 میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی، جبکہ چوتھا بڑا دروازہ باب فہد ہے جو مغرب کی سمت ہے۔ ان کے علاوہ مختلف واقعات اور مقامات کی یاد میں مسجد کے دیگر دروازوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے زمانے میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع 1993 میں مکمل ہوئی۔ مسجد حرام میں کچھ دینی آثار بھی ہیں، جن میں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کرتے رہے، اور اسی طرح مسجد میں زمزم کا کنواں بھی ہے جو ایسا چشمہ ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کے لیے نکالا تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں بھولا جا سکتا کہ اس میں حجر اسود اور رکن یمانی بھی ہے جو جنت کے آقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، جیسا کہ امام ترمذی اور امام احمد نے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے آقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے، اگر اللہ تعالی اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کعبہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، یہ کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا مگر تیرے لوگ رہنے نہیں دیتے۔